بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے آپ کی کتاب سے محنت کی برکتیں نظم کے کتاب کے کام کو حل کرنا ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 88 آپ کھول لیں۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں کتاب کے کام میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، تدبیر سے سدا لڑنے والوں کا کیا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، تدبیر سے لڑنے والے پریشان زندگی گزارتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کن لوگوں کے نزدیک مال و دولت قوموں پر عذاب کا باعث بنتے ہیں؟ نکمے اور کامچور لوگوں کے نزدیک مال و دولت قوموں پر عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ محنتی سوال نمبر 3، محنتی اور کاہل لوگوں میں سے تقدیر پر کون زیادہ انحصار کرتا ہے؟ جی، کاہل لوگ جو سے وہ تقدیر پر انحصار زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہے اور محنت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کس فریق کی وجہ سے انسان کو شرف نوع بشر ملا ہے؟ محنتی فریق کی وجہ سے، جو محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو شرف نوع بشر ملا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ جی، مشقی سوالات میں ہی ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، نظم کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں۔ تدبیر سے کام نہ لینے والے جاں فشانی سے نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے جی؟ شاعری نہیں کرتے، کھیتی نہیں کرتے، محبت یا نفرت؟ جی، کھیتی۔ تقدیر سے لڑنے والے مال و دولت کو سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ زہر، نعمت، دشمن، ضروری چیز؟ زہر۔ کوشش سے زائل نہیں ہوتی۔ تقدیر، تدبیر، دولت، عزت؟ تقدیر۔ خدا کی برکت ہوتی ہے محنت میں، برکت میں، تجارت میں، تعلیم میں؟ محنت میں۔ محنتی کبھی نہیں ہوتا۔ مطلب پرست، مہلت طلب، دوست طلب یا نفرت طلب؟ مہلت طلب۔ اسی کا ہمارے پاس مشقی سوالات میں تیسرا سوال ہے، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ آپ کے شعروں میں سے ہی لی گئی ہے۔ ایک ایک شعر کا پہلا جملہ ہے۔ اس میں ہم لوگ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے، نہ ہل ڈیش ہیں نہ دیتے ہیں پانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی۔ یہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، حق، نکموں، دست، جوتتے، گناہوں۔ انہی میں سے ہم نے خالی جگہ پہ الفاظ لکھنے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس شعر کا جملہ ہے، تو کہتے ہیں ڈیش کی ہے نامہربانی، حق کی۔ اسی سے ڈیش کی ہوتی ہے رغبت، اسی سے گناہوں کی۔ تو روٹی ڈیش کو ہرگز نہ ملتی نکموں کو، نہیں چاہتے ڈیش و بازو ہلانے، دست و بازو ہلانے۔ جی، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ذیل میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک حصہ پہلے کالم میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے کالم میں ہے۔ دونوں حصوں کو ملا کر جملہ مکمل کریں۔ پہلا ہے، اٹھاتے ہیں جس کے لیے رنج و محنت، نہیں ہوتی کوشش سے تقدیر زائل، ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی، وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، سب اس بزم میں جن کا نور و ضیاء ہے۔ جی، اسی طرح سے آپ نے میچنگ کرنی ہے اور ایرو لگا کے اس کے آگے اس کا نمبر لکھنا ہے، الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ یہ آپ کی میچنگ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کے مطابق درست بیان کے سامنے درست اور غلط بیان کے سامنے غلط لکھیں۔ کاہل آدمی ہمیشہ تدبیر سے کام لیتا ہے، غلط، وہ تقدیر پہ بھروسہ کرتا ہے۔ محنتی لوگ دوست کو عزت سمجھتے ہیں، غلط، وہ محنت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ محنتی لوگ ہمیشہ کام پر توجہ دیتے ہیں، درست، اس بزم کا نور و ضیاء محنتی لوگ ہیں، درست۔ محنتی لوگ کماتے ہیں اور باقی کھاتے ہیں، درست۔
جی اسی طرح سے اگلا سوال جو سا ہے وہ ہے دیے گئے بے ترتیب جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یہ اشعار میں سے ہی لیا گیا ہے، ان کی ترتیب اشعار میں سے دیکھ کے آپ درست کر کے لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس جو انہوں نے الٹ کر کے لکھا ہے، بے ترتیب کر کے لکھا ہے، اس میں ہے کچھ کام تدبیر نہیں لیتے وہ سے۔ اس کی ترتیب ہم نے اس طرح سے کی ہے، نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ۔ دماغوں میں، دوسرا جملہ ہے دماغوں میں نخوت اسی سے آتی ہے۔ اس کا شعر کے مطابق صحیح جملہ ہے اسی سے دماغوں میں آتی ہے نخوت۔ تیسرا جملہ ہے عذاب اس سے نازل قوموں پہ ہوئے ہیں۔ درست جملہ ہے شعر کے مطابق ہوئے ہیں عذاب اس سے قوموں پہ نازل۔ اگلے صفحے پہ ہمارے پاس موجود ہیں ہرگز نہ ملتی روٹی نکموں کو۔ اس کا درست جملہ شعر کے مطابق ہے تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری جملہ محنت کی خاطر پیدا ہیں ہوئے جو کہ۔ شعر کے مطابق درست جملہ ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر۔ اگلا سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے کتاب کے کام میں درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے فشانی، فے کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم اور نون زیر نی اور آگے چھوٹی یہ خالی۔ فشانی جوتتے، جیم زبر واو جو تے جوت، تے بڑی تے جوتتے، صرف جیم کے اوپر زبر آئے گی۔ پاس، پے زبر الف پا، سین کے اوپر جزم آئے گی پاس۔ تے زبر دال تد، دال کے اوپر جزم، بے زیر یہ بی، رے کے اوپر جزم۔ تدبیر، تقدیر، تے زبر کاف تک، دال زیر یہ دی، رے کے اوپر جزم اور کاف کے اوپر بھی جزم۔ تقدیر، غین زبر الف غا، فے زبر لام فل، غافل۔ عین کے اوپر کچھ نہیں ہے، زے زبر الف زا، بے کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، عذاب۔ مقسوم، میم زبر کاف مق، سین پیش واو سو میم، مقسوم، کاف اور میم کے اوپر جزم۔ رے زبر نون رن، گاف زیر یہ گی، نون خالی ہے، رنگین۔ دال کے اوپر کچھ نہیں ہے، سین زبر تے ست، دست۔ فے زبر فا، رے زیر یہ ری، کاف کے اوپر جزم ہے، فریق۔ بے کے اوپر زبر ہے، بے زبر با، شین رے شر، بشر، شین اور رے کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہمارا ہے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے بزدل، بزدل کا متضاد ہوگا بہادر۔ دوسرا لفظ ہے فاتح یعنی کہ جیتنے والا، اور اس کا الٹ ہے مفتوح، مفتوح کا مطلب ہوتا ہے شکست خوردہ، جو ہار جائے۔ امانت، خیانت۔ تہ آپ کی زمین کی جو نچلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور بالا اوپر، تہ نیچے بالا اوپر۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جلوت، جلوت رونق اور خلوت تنہائی۔ جوانی بڑھاپا، ہارجہ داخلہ، زاہد نیک بندے کو کہتے ہیں، اور رند اس کا الٹ ہے متضاد لفظ ہے، رند کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، برا شخص۔ جی عزیز طلباء، آپ نے اپنی مشق بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، خوش خط کر کے لکھنی ہے، اور اس کے مشقی سوالات بھی یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔